إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین کا شکر ہے اور اس کا احسان ہے کہ رب العالمین نے ہم سب کو جمعہ کی نماز، جمعہ کا خطبہ سننے اور نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج کے خطبے کے اندر ایک اہم موضوع جس کو ہم یہ کہہ لیں کہ اس روئے زمین کے اوپر، اس دھرتی کے اوپر سب سے بڑا گناہ کیا ہے، اللہ کے نزدیک آج کے خطبے میں انشاءاللہ آپ سنیں گے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین مجھے کہنے اور آپ سب کو سننے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر بیان فرماتے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار۔ یہ آیت جو ہے سورۃ البقرہ کی ہے۔ ان دونوں آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے بہت ہی عظیم بات کہی ہے۔ آپ پہلے اس کا ترجمہ سنیں، اس کی تشریح سنیں، حدیث کی روشنی میں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موضوع کے تعلق یا اس موضوع کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے۔ آیت کا ترجمہ عزیزوں اور ساتھیوں یہ ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو یا اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ کے علاوہ دوسروں کی پوجا کرتے ہیں، دوسروں کی پرستش کرتے ہیں، دوسروں کو اپنا اللہ کا ساجی اور شریک ٹھہراتے ہیں۔ اور یہی نہیں، یحبونہم کحب اللہ، جو ان کے انداد ہیں جن کو شریک اللہ کا ٹھہراتے ہیں، ان سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت ہونی چاہیے۔ یحبونہم کحب اللہ، یہ تو اللہ رب العالمین نے بعض لوگوں کا ذکر کیا، اور آگے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، لیکن جو اللہ کے بندے ہیں، اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، جو مومنین بندے ہیں، وہ اللہ سے بہت ہی زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور یہ ظالمین، یہ مشرکین جان لیتے جب عذاب کو دیکھیں گے کہ تمام کی تمام قوت
تمام کی تمام طاقت، پوری سلطنت اللہ کے لیے ہے، اور اللہ رب العالمین سخت عذاب دینے والا ہے۔ اگر یہ ہے مشرکین، یہ ظالمین جو دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، اگر اس بات کو جان لیتے کہ پوری ہر چیز میں کی قوت اللہ کو حاصل ہے، کوئی اس کا ساجی اور شریک نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین سخت عذاب دینے والا ہے، تو اللہ کا شریک کسی کو ٹھہراتے نہیں۔ یہ پہلی آیت ہو گئی۔ دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ۔ اللہ رب العالمین نے قیامت کا نقشہ کھینچا ہے۔ ہم دنیا کے اندر اللہ کو چھوڑ کر کے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے دوسروں کو اپنا ولی، اپنا بزرگ، اپنا پیر، فلاں فلاں مرشد کیا کیا نہیں کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ قیامت کے دن جن کی یہ پیروی کر رہے ہیں، جو ان کے پیروکار ہیں، جو ان کے مرشدین ہیں، جن کی یہ پرستش کرتے ہیں، جن کو یہ حاجت کے وقت پکارتے ہیں، جو ان کے مشکل کشا ہیں، دنیا کے اندر جن کی اتباع کرتے ہیں، قیامت کے دن کیا ہوگا؟ وہ اپنا پلڑا جھاڑ لیں گے، ان سے بیزاری اختیار کر لیں گے قیامت کے دن۔ آج تو دنیا کے اندر لوگ، بہت سارے لوگ الحمدللہ، کم ہی تعداد ایسی ہے ہم میں سے جو اللہ کے علاوہ دوسروں کی اتباع، اللہ رب العالمین کے علاوہ دوسروں کی پرستش کرے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے کوئی اور کسی کو اپنا اسوہ، اپنا قدوہ، اپنا نمونہ بنائے۔ بہت بڑی یہ نعمت ہے جس کو حاصل ہو جائے کہ ہم اللہ کا کلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہی تسلیم کریں گے اور کوئی چیز نہیں۔ یہاں پر دیکھیے، جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کو پکارتے ہیں، دوسروں کی پرستش کرتے ہیں، وہ کیا ہوگا؟ اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ۔ جب اللہ کے عذاب کو دیکھیں گے، وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور وہاں سارا کا سارا رشتہ ناتا، یہ کیا نام ہے، پیر ولی بزرگ جتنے بھی رشتے ہیں ہمارے، یہ سب ختم ہو جائیں گے قیامت کے دن۔ وہاں کوئی کسی کا کام آنے والا نہیں ہے۔ تو ہوگا کیا جانتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے مزید بیان فرمایا ہے، وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا۔ یہ جن کو ہم دنیا کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مصلح ہیں، ہمارے اسوہ ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں، جب یہ کہا جاتا ہے یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کہتے ہیں نہیں، ہمارے امام صاحب نے ایک فلاں چیز کہا ہے۔ نہیں، قیامت کے دن اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ کیا کہیں گے؟ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا۔ جب یہ لوگ کہیں گے کہ بھائی ہم ان کو کچھ نہیں کہے تھے، ہم نے باتیں کہیں، ان لوگوں نے مان لیا، تو قیامت کے دن یہ بیچارے، یہ مسکین کہیں گے کہ لو ان لنا کرہ، اگر ہم دنیا میں دوبارہ چلے جائیں تو جیسے آج ہم سے یہ بیزاری اختیار کر رہے ہیں، ہم اپنے قریب نہیں آنے دے رہے ہیں، جن کو ہم نے پوری زندگی اپنا پیر اور ولی اور مرشد سمجھا، یہ ہم سے دوری اختیار کر رہے ہیں، اگر ہم دنیا میں چلے گئے، لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منہم کما تبرؤوا، جیسے آج ہم سے بیزار ہو رہے ہیں، ہم سے دوری اختیار کر رہے ہیں، ہم اب دوبارہ لوٹ کر کے دنیا میں جائیں گے تو ہم ان سے ہمیشہ دور رہیں گے، لیکن افسوس ہوگا کہ وہاں جانے کے بعد پھر لوٹنا نہیں ہے۔ فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا، یہ اللہ کا فرمان ہے، یہ واقع ہوگا۔ ایسے کچھ لوگ ہوں گے دنیا کے اندر جو اپنے نبی کو چھوڑ کر کے، اپنے رسول کو چھوڑ کر کے، اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کو پکارتے ہیں، تو قیامت کا یہ نقشہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ ایسے ہوگا، لیکن وہاں پر جانے کے بعد پھر لوٹنا نہیں ہے۔ کہاں وہ ختم ہے؟ كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ، اللہ رب العالمین
ان کو ان کے اعمال کو دکھائے گا جو ان کے اوپر باعث افسوس ہوگا، باعث ندامت ہوگا، باعث حسرت ہوگا۔ وما هم بخارجین من النار، اور پھر وہ جہنم سے نکالے نہیں جائیں گے۔ ختم۔ یہ تو دنیا دار العمل ہے، چند روزہ ہے، اور ہم عمل کیے، اس کے بعد ہماری موت آئی، اللہ رب العالمین کی حاضر کیے گئے، اس کے بعد جنت یا جہنم، بس لوٹنا نہیں ہے۔ کتنا بھی افسوس کریں گے، کتنا بھی اللہ سے کہیں گے، پھر لوٹنا نہیں ہے۔ تو ضرورت کس بات کی ہے کہ یہ دار العمل جو ہے، جو ہمیں موقع ملا ہے چند سالہ، ہم اللہ ہی کی پرستش کریں، اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکائیں اور فرمان مانیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ عزیزوں اور دوستوں، کفار و مشرکین جو اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کو مانتے تھے، اللہ رب العالمین نے ان کا نقشہ کہ اگر ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی تھی، کوئی مصیبت آتی تھی، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے ان کے متعلق کہ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب کشتیوں میں وہ سوار ہوتے تھے، یہ ہوائی جہاز وغیرہ تو نہیں تھے، سمندر والی کشتیاں چلتی تھیں، اور جب اس طوفان میں پھنستے تھے، کوئی پریشانی لاحق ہوتی تھی، تو مخلصین لہ الدین، اللہ کو خالص کر کے پکارنے لگتے تھے۔ سارے لات عزا منات اور جو فلاں 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 سب کو چھوڑ کر کے ایک اللہ کو پکارنے لگتے تھے۔ کب؟ پریشانی کے وقت۔ اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ بیان فرمایا وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور موجیں جو سمندر کی ہیں جب ان کو ڈھانپ لیتی تھی سائے کی طرح، تو اللہ کو خالص کر کے پکارتے تھے۔ اور تیسری جگہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَظَنُّوا أَنَّهُ مُحِيطَ بِهِمْ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب ان کو گمان ہوتا کہ کوئی بچانے والا نہیں ہے، بچ نہیں پائیں گے، تب سارے معبود ان کے بھول جاتے تھے، ایک اللہ کو پکارتے تھے۔ کون؟ مشرکین مکہ، کفار و مشرکین۔ لیکن آج کا یہ مسلمان افسوس ہوتا ہے کہ مصیبت آتی ہے تو فلاں فلاں کو پکارتا ہے۔ کیا فرق ہے ان مشرکوں میں اور آج کے بعض مسلمانوں میں؟ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، بعض لوگ ایسے ہیں، مومن بندے ایسے ہیں جو اللہ پر ایمان ہونے کا تو دعویٰ رکھتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اللہ کے ساتھ شریک کرنے والے ہیں۔ اس کی تشریح آئیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہم سن لیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، بخاری شریف آپ جانتے ہیں بڑی مشہور معروف کتاب، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اپنی کتاب کے اندر 7 جگہوں پر نقل کیا ہے، 7 جگہوں پر بیان کیا۔ وہ حدیث کیا ہے؟ راوی حدیث عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، صحابی رسول عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ میں حدیث کو پڑھ کر کے اس کا صرف ترجمہ، آپ ہمیشہ یہ جانیں کہ سب سے بہتر چیز اللہ کا کلام، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ہم کو یہی سننا چاہیے اور اسی پر عمل بھی کرنی چاہیے، اور کوئی چیز نہیں، تیسری کوئی چیز نہیں۔ ہمارے پاس اللہ کا کلام ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے بیان فرماتے ہیں کہ سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ بڑی پیاری حدیث، غور سے سنیں۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ای الذنب اعظم عند اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، گناہ تو گناہ ہی ہے، لیکن آپ یہ بتلائیے مجھے کہ سب سے ای الذنب اعظم عند اللہ، سب سے بڑا پاپ، سب سے بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، کہ اللہ رب العالمین کے لیے کسی کو شریک، کسی کو ساجی ٹھہرانا۔ یہ کیا ہے؟ حالانکہ اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے، وہی وہ ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر لینا، یہی سب سے بڑا پاپ ہے، سب سے بڑا گناہ ہے۔ ان تجعل، کون بیان کر رہے ہیں؟ میں نہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عبداللہ ابن مسعود ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اس حال میں کہ اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے، اس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ قلت ان ذلک لعظیم، اے اللہ کے رسول یہ تو بہت بڑی بات ہے،
سب سے بڑی بات ہے. قلت ثم ایو قال ان تقتل ولدک تخاف ان یطعم معک. پھر دوسرا گناہ اس سے چھوٹا، اس کے بعد کون سا گناہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے بچے کو قتل کر دو اس ڈر سے کہ تمہارے ساتھ کھائے گا. آج معاشرہ کیا ہے؟ آج کے دور میں فیملی پلاننگ جو بن رہی ہے، ہم دو ہمارے دو، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں ان تقتل ولدک تخاف ان یطعم معک، اپنے بچے کو قتل کر دینا اس ڈر سے کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گا. مسلمانوں، یہ مصیبت ہے ہمارے اوپر، بہت بڑی مصیبت ہے. اور غیروں کے چکر میں ہم آ کر کے بھی بعض ہم میں سے وہی کام کرنے لگے ہیں کہ نہیں چھوٹی فیملی رہے گی، نہیں روزی کا دینا. اور وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، جو آ رہا ہے چاہے بیٹا ہو یا بیٹی، رزاق اللہ ہے. ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین اسی کی بدولت آپ کو مالدار کر دے، لیکن آپ کو یہ ڈر نہیں ہونا چاہیے کیسے پڑھائیں گے، کیسے لکھائیں گے، کہاں سے روپے پیسے ہوں گے. نہیں، اللہ رب العالمین یہ کہا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ ہے اس کے بعد کا گناہ ہے. پھر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور یہ آخری چیز میں بیان کر کے خطبے کو ختم کر رہا ہوں، پھر کہا کہ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان تزانی حلیلۃ جارک. بعض روایت میں ہے ترمذی، یہ روایت بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، اور بعض روایت میں ان تزنی حلیلۃ جارک. کیا ہے تیسرا گناہ ہے جو اس حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے؟ کہ آپ اپنی پڑوسن یعنی اپنے پڑوسی کے بیوی سے زنا کر لیں. یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا پاپ ہے، اس لیے کہ وہ آپ کا پڑوسی ہے، آپ اس میں امانت میں خیانت کر رہے ہیں. وہ سمجھ رہا کہ ہمارا پڑوسی ہے اور اس کی بیوی کے ساتھ آپ زنا کر رہے ہیں. آپ کو تو چاہیے کہ اگر کوئی آدمی اس کے اوپر نظر اٹھا کر کے دیکھیں تو شکایت کریں، اس کا آنکھ پھوڑ دیں کہ یہ ہمارا جار ہے، یہ ہمارا پڑوسی ہے. وہ آدمی آپ کے اوپر اعتماد کیا ہے، اس کا یقین ہے کہ ہمارا یہ پڑوسی صالح ہے، نیک ہے. آپ چھوڑ کر کے کہیں گئے ہیں اور وہی پڑوسی آپ کے اہل و عیال کے ساتھ، آپ کی بیٹی کے ساتھ، آپ کی بیوی کے ساتھ غلط کام کر رہا ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ بہت بڑا پاپ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. عزیزو اور دوستو، خطبے کا خلاصہ جو ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، اللہ کی عبادت ہم کو کرنی چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے. سب سے بڑا گناہ یہی ہے کہ ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے. جیسے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے، ایسے ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں کسی آدمی کو کتنا بھی مصلح ہو اس کے برابر آپ نہیں کر سکتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مقدم ہونا چاہیے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہم سب کو قرآن و حدیث کا فہم عطا فرمائے. رب العالمین ہم میں جو بیمار ہیں تو ان کو شفائے عاجل و کامل عطا فرمائے. رب العالمین جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے. رب العالمین ہم میں سے بعض احباب جو سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں اور اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کو پکارتے ہیں، اللہ رب العالمین تو ان کو ہدایت دے. رب العالمین تو اس دولہ کی حفاظت فرمائے. رب العالمین تو اس حرمین کی حفاظت فرمائے. رب العالمین ہمارے آبا و اجداد کے اوپر رحم فرمائے. رب العالمین ہم اس دنیا سے جائیں تو ہمیں توفیق دے کہ ہم تیرے اسی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو کہتے ہوئے جائیں. رب العالمین جب تک ہم کو اس دنیا میں رکھے اپنی عبادت پر، اپنے دین پر قائم رکھے. اللہم ثبت قلبی علی طاعتک، اللہم ثبت قلبی علی دینک. اے اللہ تو ہم کو صحیح دین پر، جو دین اسلام ہے رب العالمین اس پر قائم اور دائم رکھے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.